عزیزو اولیاء کرام تو اس روئے زمین پر بہت آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن میرے عزیزو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامت، مجاہدہ و عبادت میں سرکار غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں۔ سرکار غوث اعظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میرے عزیزو صرف عام مخلوق کے لیے نہیں بلکہ اولیاء و علماء، ابدال و اقطاب کے لیے بھی مشعل راہ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے میرے عزیزو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ اولیاء و اقطاب و افراد و اوتاد کا سلطان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ اولیاء متقدمین میں سے بہت سارے اولیاء کرام نے آپ کی کرامت کو مانا ہے کہ ظہور کی بشارت بھی دی ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کرامات عطا فرمائی تھی میرے عزیزو کہ جب بندہ چاہتا سرکار غوث اعظم سے کرامت دیکھ لیا کرتا تھا، ہر وقت آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ کرامت سنی ہوگی، بڑی مشہور کرامت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار غوث اعظم ایک راستے سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت دریا کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا، اے ضعیفہ ذرا یہ تو بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، آخر کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے، یہاں بیٹھ کر تو رو کیوں رہی ہے، آخر کون سی بات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے تو رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے بزرگ آج سے 12 سال پہلے میرا ایک بیٹا، جوان بیٹا یہاں سے اس دریا سے بارات لے کر کے گزر رہا تھا، کشتی میں سوار تھا وہ بھی اور باراتی بھی، لیکن اس دریا کے اندر وہ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں۔ میں روزانہ اس دریا کے کنارے آتی ہوں اور روزانہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے رویا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی مشہور کرامت ہے اور بہت سارے اس میں اختلافات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کرامت بنا رکھی ہے، یہ من گھڑت کہانی بنا رکھی ہے، لیکن آؤ میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات مکمل یہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم نے اس کو روتا ہوا دیکھا نا، آپ نے دعا فرمائی، ادھر دعا فرمانی تھی، ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کرنا تھا۔ ادھر میرے عزیزو بارات اس وقت سے 12 سال پہلے اس دریا کے اندر ڈوبی تھی، وہ ساز و سامان کے ساتھ میں سارے باراتی صحیح و سالم اس دریا سے نکلے۔ وہ بوڑھی عورت خوش ہو کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، اولیاء کرام کو نہ ماننے والے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، اولیاء کرام کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات نکالنے والے، اولیاء کرام کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہنے والے، اولیاء کرام کی اہمیت اور آپ کے مقام و مراتب کو نہ جاننے والے، نہ ماننے والے، صرف یہی کرامت نہیں بلکہ کسی بھی کرامت کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزو اس کرامت کے بارے میں مجدد دین و ملت الشاہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کیا فرماتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا اور دل نواز جواب دیا ہے، جس سے میرے عزیزو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس ضابطے کا پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی طرف اگر کوئی واقعہ مشہور ہونا اور اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہ ہو اور اگرچہ وہ کسی مستند کتاب میں بھی نہ ہو، ہرگز اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو کیونکہ علم صرف کتاب سے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ علم سینہ بسینہ بھی حاصل ہوا کرتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جلد 11 صفحہ نمبر 198 میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، روایت اگرچہ نظر سے کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، تو اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آؤ میرے عزیزو ذرا میرے غوث اعظم کے مقام کو ملاحظہ کرو، اندازہ لگائیں کہ جو بارات 12 سال پہلے ڈوبی ہے، 12 سال میں میرے عزیزو کیا ہوا ہوگا ان لوگوں کا، ہڈیاں تک باقی نہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ بھی نہیں باقی ہوگا میرے عزیزو۔ لیکن آؤ میرے غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، ادھر بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، ادھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، ادھر میرے عزیزو لب ہلتے ہیں، باب اجابت کھل جاتا ہے، سائل اور بھکاری کی مراد پوری ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے
جائے کہ بری تقدیر بھی اچھی تقدیر میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو میرے عزیزو خوب فرمایا مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت والرضوان نے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر ہیں تیرے لوح و قلم غوث اعظم۔ تو اولیاء کرام کو میرے عزیزو کم نہیں جاننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے جو اولیاء کے مقام کو نہیں جانتے، آپ کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ جسے کہا جاتا ہے کہ ولیوں کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، کیوں ولیوں سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھنا ولیوں سے کوئی خود محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے، جن لوگوں کے سینوں کے اندر اپنے ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، وہی لوگ ولیوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا میرے عزیزو، کہ میرا رب کریم اپنے جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ آسمانی دنیا میں، زمینی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں جا کر کے یہ ندا کر دو کہ اے دنیا کی مخلوقات اس بات کو کان کھول کر کے سن لو کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اے دنیا کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے، اس رب کے فضل کی بات ہے، اس کا کروڑوں احسان ہے میرے رب کریم کا کہ اس نے ہمیں ولیوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے، ولیوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ اور دعا کیا کرو میرے عزیزو کہ اللہ یہی عادت ہماری نسلوں میں بھی رکھے، ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے نسلیں بگڑ جائیں، نسلیں راہ راست سے ہٹ جائیں۔ یہ ولیوں کی محبت یہ رائے گا نہیں جائے گی۔ کوئی یہ سوچے کہ کیا ملتا ہے اجمیر جانے سے، کیا ملتا ہے 11ویں کرنے سے، چھٹی کرنے سے، کیا ملتا ہے یہ عرسوں میں جانے سے، اولیاء کرام کے عرس کرنے سے کیا ملتا ہے، مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے۔ یاد رکھنا یہ محبت جو ہے نا، یہ ولیوں کی جو محبت ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں رب کعبہ کی قسم، یہ ولیوں کی محبت ہماری اور آپ کی نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بننے والی ہے۔